سنو، چڑیا کیا کہتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام پرند چرند اور صحرائی جانور اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، اور یہ سب ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جب حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو تمام پرندے اور تمام جانور اپنی اپنی ہم شکلوں کے ساتھ رہنے لگے، اور یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا۔ آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ سیکرٹس آف سپیرو یعنی کہ چڑیا کا گھر میں آنا، چڑیا کا گھر میں گھونسلہ بنانا، چڑیا کا گھر میں بولنا کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے تمام جانوروں کے بارے میں جو ہم علم دے رہے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، آپ کو وہاں پر تمام وہ ویڈیو نظر آئیں گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا جانور کیا تھا اور اس کو اللہ پاک نے کس وجوہات پر مسخ کیا تھا اور کون سا جانور کیا بولتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ اس علمی دنیا کا حصہ بن سکیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی کلک کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ یاد رہے، اللہ پاک کی عبادت ہر شے پر فرض ہے، لیکن اگر رات کو طوفان آ جائے اور چڑیا کا گھونسلہ بہا کر لے جائے تو وہ صبح اللہ پاک سے شکایت نہیں کرتی یا تسبیح کرنا نہیں بھولتی، یا یہ نہیں کہتی کہ اے پروردگار تو نے میرے گھر کو توڑ ڈالا، بلکہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے اور اپنے پروردگار کو ہر حال میں نہیں بھولتی۔ اگر آپ کے آس پاس، آپ کے آفس یا گھر کے آس پاس پرندے ہیں تو ان کے دانے اور پانی کا خاص خیال رکھیں کہ یہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں انسان کو اپنے آپ سے زیادہ کسی اور کی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن میں بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ اے انسان غور و فکر کرو۔ انسان اگر اپنے اطراف میں نظر گھمائے تو سیکھنے اور سمجھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ خدا کی ہر شے میں علم موجود ہے، لیکن دیکھنے والے اور سمجھنے والوں نے دیکھا کہ خدا کے پرندے اور جانور اللہ پاک کی تسبیح کس طرح سے کرتے ہیں کہ دن بھر دانہ چگ کر اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں اور صبح کی روزی کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس ذات نے ان سے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ ان تک رزق ضرور پہنچائے گا، اور صبح ہوتے ہی اپنے گھونسلے سے اڑ جاتے ہیں۔ اب سب یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ چڑیا کا گھر میں گھونسلہ بنانا کیسا ہے، تو چڑیا جس گھر میں گھونسلہ بنا لے اس گھر میں کوئی بڑی خوشخبری ملنی ہوتی، اور جس گھر میں چڑیا آ جائے وہاں سے نحوست، پریشانیاں، بدبختی، مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں بہت زیادہ عبادت کی جائے اور اللہ پاک کی تسبیح ہو وہاں پر پرندے ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ اور جو شخص پرندوں کے دانے پانی کا خیال رکھتا ہے اور مخلوق خدا سے محبت رکھتا ہے تو پروردگار اس شخص اور اس کے گھر کی اور اس کے گھر میں آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، یعنی زمینی آسمانی بلاؤں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے رزق، مال، عزت اور گھر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مولا علی سے اپنے گھر کے تمام مسائل بیان کیے، تو مولا علی نے اس سے کہا کہ تم پرندوں کو دانہ ڈالا کرو، تو اس نے کہا مولا میرے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں پرندوں کو کیا ڈالوں؟ تو مولا نے کہا کیا تمہارے پاس ایک گندم کا دانہ بھی نہیں ہے؟ اس لیے اپنے گھر کے تمام پرندوں کا خیال رکھیں۔ تو اللہ پاک پرندوں کا خیال رکھنے والے کے گھر میں ایسی رحمت اور برکت ڈال دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کا خیال رکھا کرو کہ یہ بے زبان جانور ہیں۔ اسی طرح ایک چلتی ہوا نے ایک چڑیا اور چڑے کی گفتگو کو حضرت سلیمان سے بیان کیا۔ وہ حضرت سلیمان جن کو اللہ پاک نے جانوروں کی زبان سمجھنے کا تحفہ عطا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس چڑے اور چڑیا کو میری خدمت میں حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی چڑا اور چڑیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چڑے سے کہا کہ سنا ہے کہ تو اپنی چھوٹی سی چونچ سے میرا تخت فضا میں اڑا سکتا ہے۔
تو یہاں پر اس چڑیا نے سر جھکا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں کہا کہ میری اتنی اوقات کہاں کہ میں ایسا کر سکوں، میں تو اسے راضی اور منانے کی کوشش میں تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنا گھر بسا سکوں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چڑیا سے مخاطب ہو کر کہا کہ پھر تم مان کیوں نہیں جاتی؟ تو پھر اس چڑیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی ہی خوبصورتی سے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں جانتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کچھ دن بعد یہ مجھے دعوے دے کر چھوڑ جائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ جس دل میں خدا کی محبت ہو اس دل میں کسی اور کو جگہ دوں کہ جس نے چھوڑ جانا ہے۔ اس ننھی سی چڑیا کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی اور اپنے حجرے میں جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے، اور پھر اللہ پاک سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، میرے دل سے وہ ہر چیز کی محبت نکال دے جو مجھے تجھ سے جدا کرے، اور ہر اس شے سے مجھے جوڑ دے کہ جسے دیکھنے پر تو مجھے یاد آئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات ہمارے لیے کی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کو بسا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ رب جو تمہاری شے رگ سے بھی قریب ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اور تمام محبتیں ختم ہو جائیں گی سوائے اس کے جس نے تمہیں تمہارے رب سے جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے پروردگار نے قرآن میں بار بار اپنے بندوں سے کہا کہ غور و فکر کرو۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چڑیا واحد وہ پرندہ ہے جو کبوتر، مینا، کوا یا جو بھی ایسا پرندہ جو چلتا ہو، چڑیا واحد ایسا پرندہ ہے جو چلتی نہیں ہے بلکہ چھلانگ مار مار کر قدم رکھتی ہے، اور ہر ایک سیکنڈ کے بعد اڑتے ہوئے اپنا پر پھڑپھڑاتی ہے۔ اور پروردگار اتنا باریک بین ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کے پروں سے بھی واقف ہے۔ چڑیوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ کچھ چڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹہنیوں پر گھر بناتی ہیں، کچھ چڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو پتوں کے اندر گھر بناتی ہیں، کچھ چڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک نے سینے کا ہنر دیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سی کر اپنا گھونسلہ بناتی ہیں، اور کچھ چڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر اپنا گھر بنانا پسند کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ نظام قدرت میں کسی بھی پرندے یا جانور پر ظلم کرنا اللہ پاک کو کھلا چیلنج دینے کے برابر ہے۔ ویسے کافی لوگ ایسے ہیں جو پرندوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن خاص کر گرمیوں کے موسم میں پرندوں کا لازمی خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ تو گھر میں ہوتے ہیں لیکن پرندے اور جانور باہر دھوپ کی گرمی میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اپنے گھروں کے آگے اور اپنے گھروں کے چھت کے اوپر پانی ضرور رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ چڑیا کیا کہتی ہے؟ تو چڑیا کہتی ہے کہ جو باتیں خدا تعالیٰ کو غضب میں لاتی ہیں، میں ان سب کی نسبت سے خدا سے مغفرت مانگتی ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، والسلام۔